کربلا ہے یہ رسول کی دعا ہے یہ صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین، جرخے نوع بشر کے تارے ہیں حسین، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ حسین منی وانا من الحسین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ تسلیم احمد صابری پروگرام ہمارے ہیں حسین کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ ناظرین کرام، اللہ رب العزت نے انسان کے اندر فطری طور پر اپنی ذات، اپنی خود پسندی، اپنی ذات سے محبت، اپنے لیے مفاد کو ترجیح دینا، مقدم رکھنا، یہ انسان کی فطرت میں ڈال دیا ہے۔ لیکن کچھ ایسی شخصیات ہیں کہ جو اپنے نفس کے خلاف، اپنی ذاتی خواہش کے خلاف وسیع تر مفاد میں دیکھتے ہوئے، اپنے مفاد کو قربان کرتے ہوئے لوگوں کے مفاد کو، لوگوں کی خواہشات کو ترجیح دیتے ہیں۔ اسی کو ایثار کہا جاتا ہے۔ وہ معاملہ روزمرہ کے معاملات کا ہو، چھوٹے معاملات ہوں یا بڑے معاملات ہوں، ایثار کسی بھی معاشرے کا حسن ہوتا ہے، اور کسی بھی معاشرے کی ترقی کی بنیادی چیزوں میں یہی ہے کہ کچھ لوگ ایسے ان صفات کے پائے جائیں کہ ان کے یہاں ایثار پایا جاتا ہو۔ ہم دیکھتے ہیں حق و باطل کے اس معرکے میں امام علی مقام کے خانوادے، امام علی مقام کے اصحاب میں ایثار کی یہ صفت جس بلندی پر نظر آ رہی ہے، اور جس طرح امام نے اور امام کے اصحاب نے ایثار کا مظاہرہ کیا ہے، قربانی کا مظاہرہ کیا ہے، اس کی مثالیں ہمیں کم ملتی ہیں۔ آپ اسی لیے پیکر ایثار ٹھہرے ہیں، اور یہ صفت امام کے یہاں ہمیں بدرجہ اتم نظر آتی ہے۔ اسی حوالے سے آج گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں ممتاز اسکالرز، ممتاز علماء دین ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں، ہم سب کے بہت پسندیدہ ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی صاحب۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب اسلامی نظریاتی کونسل کے رکن بھی ہیں، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ممتاز عالم دین، ممتاز اسکالر، آپ مختلف ٹیلی ویژن چینلز پر انہیں دیکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں آپ کی گفتگو کو۔ علامہ قمبر عباس نقوی صاحب، السلام علیکم۔ علامہ صاحب بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ اس فرق کو ڈاکٹر صاحب پیش نظر رکھتے ہوئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور امام علی مقام غیر نبی ہیں، یہ پیش نظر رہتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ قوم موسیٰ نے تو جنگ کرنے سے انکار کر دیا، یہاں چراغ بجھایا جا رہا ہے اور ایک فرد نہیں جا رہا۔ ایثار کا یہ عالم کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایثار اخلاق کی ایک ایسی صفت ہے کہ جس سے انسان کا ایمان کامل ہوتا ہے۔ بے شک۔ سخاوت تو یہ ہے کہ آپ اپنی ضرورت بھی پوری کریں اور اپنے مال سے کسی دوسرے ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کر دیں، لیکن ایثار یہ ہے کہ انسان اپنی خواہش، اپنی ضرورت اور اپنی احتیاج کو قربان کرتے ہوئے کسی اور کی ضرورت کو پورا کر دے۔ واہ۔ امام علی مقام کے لیے آج آپ نے جو ورڈز استعمال کیے ہیں وہ پیکر ایثار ہیں۔ واہ۔ پیکر کسی مجسم وجود کو کہا جاتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام صرف ایثار کی صفت کے حامل ہی نہیں ہیں، بلکہ سر تا پائے بلکہ اللہ تعالیٰ نے واہ انہیں واہ واہ۔ سراپا ایثار بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ اور یہ کیوں نہ ہو، کیونکہ انہوں نے جس مبارک گود میں تربیت پائی ہے ان کے بارے میں قرآن کی یہ آیات نازل ہوئی ہیں کہ یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا۔ آپ وہ واقعہ یاد کیجئے کہ جب ایک یتیم، ایک قیدی اور ایک مسکین دروازے پر دستک دیتا ہے تو حسنین کریمین کا بھی روزہ ہے، سیدہ کائنات اور علی المرتضیٰ کا بھی روزہ ہے، لیکن ان کی ضرورت کو ترجیح دیتے ہوئے خود بھوکے رہتے ہیں، اپنے روزے کو جاری رکھتے ہیں اور ایثار کرتے ہوئے اس کھانے کو، اس افطار کو اللہ کی بارگاہ میں صدقہ کر دیتے ہیں۔ بے شک۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے
جو خصوصی طور پر اس ایثار کا ایک آپ کی زندگی کا پہلو تو یہ ہے کہ نیکیوں میں بھی ایثار فرما رہے ہیں کہ جب امام حسن اور امام حسین علیہ السلام میں ایک مختصر سے دورانیے کی ناراضگی ہوئی اور امام حسن علیہ السلام خود تشریف لائے تو آپ نے بڑھ کر اپنے بھائی کے ماتھے کو بوسہ دیا اور کیا فرما رہے ہیں کہ میرے بھائی جان میں خود چاہتا تھا کہ آگے بڑھ کر آپ سے معافی مانگوں لیکن مجھے معلوم ہے کہ اس کا اجر زیادہ ہے، واہ، تو میں نے اس اجر کے معاملے میں آپ کو ترجیح دی اور اپنے اس اجر اور ثواب کو میں نے قربان کیا۔ اب آپ دیکھیے کہ خاص طور پر جب ہم میدان کربلا کو دیکھتے ہیں تو تقریباً 72 نفوس ہیں جن کی شہادت ہوئی ہے، اور امام علی مقام ایک وقت ایسا آیا کہ چراغ بجھا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ جس نے رات کے اس اندھیرے اور تاریکی میں جانا ہو وہ چلا جائے، کل قیامت کے دن میں کوئی شکوہ اور شکایت بھی نہیں جی ہاں، کروں گا۔ یہ بڑی بات ہے، یہ بڑی بات ہے، لیکن ایثار کہاں ہیں؟ آپ اندازہ کیجئے کہ میرے سامنے اس وقت یہ شہدائے کربلا میں سے صرف ان لوگوں کے نام ہیں جو حضرت ابو طالب کے خانوادے کے ہیں۔ کیا بات، تسلیم بھائی، حضرت علی بن ابی طالب کی اولاد میں سے حسین بن علی، عباس بن علی، جعفر بن علی، عبداللہ بن علی، عثمان بن علی، عمر بن علی، ابو بکر بن علی۔ سبحان اللہ، حضرت حسن کی اولاد میں سے ابو بکر بن حسن، بشر بن حسن، عبداللہ بن حسن، قاسم بن حسن، عمر بن حسن۔ سبحان اللہ، حضرت حسین بن علی کی اولاد میں سے علی اکبر بن حسین، علی اصغر بن حسین۔ حضرت عبداللہ بن جعفر کی اولاد میں سے حضرت عون بن عبداللہ، حضرت محمد بن عبداللہ، اور حضرت عقیل بن ابی طالب کی اولاد میں سے حضرت مسلم بن عقیل، عبد الرحمن بن عقیل، عبداللہ اکبر بن عقیل، جعفر بن عقیل، عبداللہ بن مسلم بن عقیل، عون بن مسلم بن عقیل، محمد بن مسلم بن عقیل، اور جعفر بن محمد بن عقیل، اور احمد بن محمد بن عقیل۔ آپ اندازہ کیجئے کہ اس ایثار کا عالم کیا ہوگا کہ ایک ہی خاندان کے 27 افراد کو امام حسین نے اللہ کے دین کے نام پر قربان کیا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ درس ہے جو آپ نے احد، خندق اور طائف سے سیکھا تھا، اور اس کی تکمیل میدان کربلا میں ہمیں ہوتی نظر آتی ہے۔ سبحان اللہ۔ نقوی صاحب، ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کربلا میں تو اس ایثار، جذبہ ایثار کی معراج نظر آ رہی ہے نا، اس حوالے سے بھی فرمائیے گا۔ لیکن اہل بیت سرکار کا یہ گھرانہ واقع کربلا کے بعد بھی آپ دیکھتے ہیں تو ائمہ اہل بیت نے جس انداز سے ایثار کا مظاہرہ کیا ہے، تو قربانیت تو دی ہی اس گھرانے نے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموات بل احیاء عند ربہم یرزقون۔ آپ نے بہت اچھی بات فرمائی۔ دیکھیں، ایثار اور قربانی یہ دو ایک ایسے لفظ ہیں کہ جس کو سمجھنے کے لیے اس کی بنیاد سمجھنی پڑے گی کہ ایثار اور قربانی جو ہے وہ ہمیشہ ادنا اپنے اعلیٰ پر کرتا ہے، جی ہاں، اور وہ کرتا ہے کہ جو فرض شناس ہوتا ہے، جو دین شناس ہوتا ہے، جو توحید شناس ہوتا ہے، جو قرآن شناس ہوتا ہے۔ تو اس اہل بیت اطہار علیہ السلام کا یہ گھرانہ، حسین اس ایک ذات کا نام نہیں ہے، حسین ایک شخص کا نام نہیں ہے، حسین ایک قوم اور قبیلے کا نام نہیں ہے، حسین ایک دین کا نام ہے، حسین ایک شریعت کا نام ہے، سبحان اللہ، حسین ایک قرآن کا نام ہے، حسین توحید کا نام ہے، حسین رسول کی رسالت کا نام ہے۔ جو دین الہی اللہ اور اللہ کے محبوب خاتم النبیین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے، اس دین کے محافظ کا نام حسین ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، اس نے وہ حفاظت کی ہے۔ تو میدان کربلا، اگر آپ، ظاہر ہے کہ یہ مختصر سے وقت میں حسین نہیں سمجھا جا سکتا، جی ہاں، اور مجھے تو یہ کہنے دیجیے، ہم تو اپنے حصے کی نوکری کر رہے ہیں نا۔ بس ہم اپنا ایک قطرہ ڈال کر کے، اور اس کو ہم چاہتے ہیں کہ اس میں ہم شریک ہو جائیں کہ کاش شہدائے کربلا میں میرا رب مجھے بھی شمار کر لے، اللہ، اور وہی شہادت کی موت عطا کرے جس پر حسین کی۔ آمین۔ تو ہم تو اس خواہش میں خالی رہتے ہیں۔ لہذا حقیقت یہ ہے کہ دیکھیں، جب شاہ صاحب نے کہا تھا نا کہ دین اس حسین، دین پناہ اس حسین، پڑھا سب نے ہے، شاید سمجھا کسی نے نہیں۔ تو جب کہہ رہے ہیں کہ دین اس حسین، تو حسین دین ہے،
حسین کو کسی عام شخص کے ساتھ نہ دیکھا جائے، اس کو دنیا سے نہ دیکھا جائے۔ حسین دین ہے، حسین دین پناہ ہے، حسین قرآن اور شریعت کا نام ہے۔ حسین نے توحید کی عظمتوں کو سلام کرتے ہوئے اس کو تحفظ دیا۔ رہتی دنیا تک آج اللہ اکبر کی صدائیں یہ ایثار اور قربانی کے نتیجہ ہے اس حسین کے، اور حسین کے ساتھ ساتھ کربلا میں ان بچوں کو جیسے ابھی انہوں نے جی ہاں، نام گنوایا۔ آپ یہ خان دیکھیں، وادے کے 27 افراد، ڈاکٹر صاحب نے تو ان کے اسماء تک بیان کر دیے۔ میں آپ کو ایک ایسا واقعہ بتاتا ہوں کہ میں دیکھیں اگر اجازت دیں تو میں ایک وقفہ لے لوں، اس کے بعد لوٹ کر انشاءاللہ ایثار کے حوالے سے ہی ہم بات کر رہے ہیں۔ ایک مختصر سا وقفہ، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے۔ شہید کربلا ہے یہ، رسول کی دعا ہے یہ، صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین، گرخ نوع بشر کے تارے ہیں حسین۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ حسین منی و انا من الحسین۔ شہید کربلا ہے یہ، رسول کی دعا ہے یہ، صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین، گرخ نوع بشر کے تارے ہیں حسین۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ حسین منی و انا من الحسین۔ ہمارے ہیں حسین، ہمارے ہیں حسین۔ ناظرین خوش آمدید ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے اس اسپیشل ٹرانسمیشن میں، جس کا عنوان بھی یہی ہے، ہمارے دل کی صدا بھی یہی ہے، ہمارے ہیں حسین۔ اور نقوی صاحب ذکر کر رہے تھے ایثار کے حوالے سے ہی۔ نقوی صاحب جی میں عرض کر رہا تھا کہ ایثار ہمیشہ جو ہے فرض شناس کیا کرتا ہے، جی، اور توحید کا فرض شناسی کربلا سے بہتر کہیں نظر نہیں آئے گی۔ چونکہ جو توحید کی تحفظ، قرآن کا تحفظ، آپ اگر تھوڑا سا جائزہ لیں گے تو آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت اس زمانے میں اس زمان اور مکان کا اگر ماحول کو آپ دیکھیں گے اور حالات کا جائزہ لیں گے تو کیا تھا، کس چیز کا انکار تھا جس کا تحفظ حسین کرنا چاہتے تھے؟ جی ہاں، انکار توحید کا ہو رہا تھا، انکار وحی الہی کا ہو رہا تھا۔ دربار یزید کے جملے یاد رکھے، ٹھیک ہے نا؟ اب وقت کی طرف سے میں دامن وقت میں سے گنجائش نہیں کہ اچھا میں قبلہ، تفصیل میں اگر میں یہ چاہوں کہ ہم اس سے استفادہ کر سکیں اس جذبہ ایثار سے، اور میرا ایمان ہے کہ ہم اگر اس کا ایک ذرہ بھی پالیں تو میرا خیال ہے جس طرح ڈاکٹر صاحب نے فرمایا نا کہ اس سراپا ایثار، ہمیں تو ایک ذرہ بھی مل جائے تو یہ معاشرہ جو ہے وہ ترقی کر سکتا۔ ہم کیسے اپنے معاشرے میں یہ جذبہ ایثار لا سکتے ہیں؟ دیکھیے، یعنی میں لا سکتا ہوں، میں لانا چاہتا ہوں، آپ لانا چاہتے ہیں۔ دیکھیے اس کے لیے میں نے کہا نا کہ آپ کو توحید پرست ہونا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، دیکھیے دنیا پرست انسان نہ ایثار کر سکتا ہے نہ قربانی کر سکتا ہے۔ ایثار اور قربانی کے لیے لازم ہے کہ انسان توحید پرست ہو، ٹھیک ہے، جو معرفت الہی رکھتا ہو، جو عرفان شریعت رکھتا ہو، وہ عرفان رسالت بھی رکھے گا، اور وہ عرفان اہل بیت رکھے گا۔ تو جو عرفان حسین رکھتا ہے وہی اس منزل کی طرف اپنے آپ کو آگے بڑھا سکتا ہے، اس لیے کہ ایثار اور قربانی کے مجسمے جو ہیں وہ وہاں ہیں۔ اب اس کی مثال آپ دیکھیں، یہ تو بہت بڑی بات ہے اپنی جانوں کا نذرانہ دے دینا۔ جی ہاں، اور میں آپ کو بتاؤں کہ ایسے لوگ اس 72 کی فہرست میں شامل ہیں۔ حسین کا کردار اور حسین کا ایثار اور قربانی کا جذبہ آپ کو میں بتاؤں، وہ لوگ بھی ہیں کہ جو چند برس پہلے صنف مخالف کے ساتھ تھے، کسی اور نظریے کے ساتھ تھے، لیکن راستے میں بھی اگر ملاقات ہوئی اور چند لمحے کے لیے حسین کے پاس پہنچے ہیں، نہ معلوم حسین میں کیا تھا کہ وہ شخص جب اس خیمے کے باہر آتا ہے تو وہ منقلب ہو جاتا ہے۔ لوگ انقلاب کی بات کہ انقلاب نفس اگر حاصل کرنا ہے
تو حسین کی بارگاہ میں چند لمحے کے لیے بیٹھ کیا اور اللہ جسے ہدایت دے، اللہ جسے جسے ہدایت دے، اللہ ان کے قریب وہ جاتا ہی وہ ہے جس کو اللہ ہدایت دیتا ہے۔ بے شک بے شک۔ ڈاکٹر صاحب میں جو بات کر رہا تھا، میرا خیال ہے ہمیں یہ ضرور بات کرنی چاہیے کہ آگے بھی ائمہ اہل بیت نے جو قربانیاں دی ہیں، جو ایثار ہمیں جو اس خانوادے میں ایثار نظر آیا ہے، اس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی ہے۔ تسلیم بھائی، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کی جن صفات کو اعلیٰ ترین معراج کے ساتھ خود پریکٹیکلی ڈیمانسٹریٹ کر کے دکھایا ہے، ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایثار کے جذبے کو صحابہ میں، اہل بیت میں اس قدر ان کے اندر رچا بسا دیا تھا کہ اب زندگی کے ہر پہلو میں ان میں یہ صفات نظر آتی تھی۔ مواخات مدینہ کو دیکھ مواخات لیجئے مدینہ آپ۔ کی ایک بڑی مثال ہے۔ جی ہاں، آپ دیکھیے کہ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ ان لوگوں کی صفت یہ ہوتی ہے کہ اگرچہ بظاہر مادی دنیا کے اعتبار سے نقصان نظر آ رہا ہو، لیکن وہ اپنی جان کے مقابلے میں دوسرے کے نفع کو ترجیح دیتے ہیں، سبحان اللہ۔ اگرچہ ان کو نقصان اٹھانا پڑے۔ اب آپ اس کی ایک سب سے بڑی مثال واقعہ کربلا میں دیکھیں کہ جب امام علی مقام علیہ السلام کربلا کی طرف، آپ عراق کی طرف تشریف لے جانے لگے، تو رستے میں جتنے گاؤں دیہات کے لوگ تھے وہ آپ کے ساتھ شامل ہوتے گئے، اور گمان یہ تھا کہ اب امام حسین علیہ السلام مسلمانوں کے امیر المومنین اور خلیفۃ المسلمین کی حیثیت سے خلافت پر متمکن ہوں گے۔ لیکن جب بعد میں آگے جا کر معلوم ہوا کہ حضرت مسلم بن عقیل شہید ہو گئے، ان کے دونوں صاحبزادوں کو شہید کر دیا گیا، تو کیونکہ وہ یہ گمان لے کر آئے تھے کہ ہم تو خلافت کے دور میں اس طور پر داخل ہونے لگے ہیں کہ اب امیر المومنین امام حسین ہوں گے، تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے باقاعدہ اس کا اعلان فرمایا کہ جو لوگ میرے ساتھ یہ سوچ کر نکلے ہیں کہ وہ اب خلافت کو حاصل کرنے جا رہے ہیں، تو وہ یہ سمجھ لیں کہ اب میرے ساتھ چلنے کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنی جان اللہ کے نام پر قربان کرنے جا رہے ہو۔ سبحان اللہ۔ تو یہ عملی مثال ہمیں نظر آتی ہے ان بزرگ ہستیوں کی صورت میں، چاہے آپ انہیں حبیب بن مظاہر یا مطاہر کہیں، آپ انہیں علی اصغر اور علی اکبر کہیں، آپ انہیں امام زین العابدین کہیں، یہ وہ مقدس نفوس ہیں کہ جنہوں نے عملی طور پر وہ مثال قائم کی ہے، اور جس طرح سے آپ نے اس کو کو ریلیٹ کیا ہے عصر حاضر کے ساتھ، جی ہاں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہماری تربیت کی دیکھیے نا اشد ضرورت یہ دور، یہ چند جملے اس پر ضرور فرمائیے کہ یہ وہ ایک ٹرم یوز کی جاتی ہے، بڑی عجیب سی ہے، لیکن اس کو سمجھانے کے لیے کہ وہ اپنے انڈے کے لیے دوسرے کی مرغی بھی ذبح کر دو، یعنی یہ عالم ہے اپنے نفع کو مقدم، اپنے مفاد کو مقدم رکھنے کا۔ کیسے حسین سے سیکھا جا سکتا ہے یہ؟ تسلیم بھائی، جو شخص آخرت کے تناظر میں دنیا کے نفع اور نقصان کو تولتا ہو وہی ایثار کر سکتا ہے۔ واہ، اقبال نے کہا تھا کہ برتر از اندیشہ سود و زیاں ہے زندگی، واہ، ہے کبھی جاں اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی۔ تو وہ لوگ جو دنیا کے پروفٹ اینڈ لاس کے پیمانوں میں اس نقصان اور خسارے کو نہیں تولتے، تو کبھی جان دے دینا زندگی ہوتا ہے اور کبھی زندہ رہنا زندگی ہوتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ امام حسین کے اس کربلائی کردار کو سامنے رکھ کر اس دور کے ایک مسلمان اور تمام انسانوں کو چاہیے، آج لوگ ہیومن رائٹس کی بات کر رہے ہیں، تو ایثار ہیومن رائٹس کا ایک سب سے بڑا ایک عملی نمونہ ہے جو امام حسین نے پیش فرمایا۔ یقیناً میں بہت شکر گزار ہوں ڈاکٹر صاحب آپ کا، نقوی صاحب قبلہ آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، بات یہ ہے کہ یہ حقیقت ہے، اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے کہ اگر امام جس طرح فرمایا گیا کہ سراپا ایثار ہیں، پیکرے ایثار ہیں، تو آپ کی ان صفات کا اگر یوں سمجھ لیجئے کہ ایک ذرہ بھی اگر ہمیں مل جائے، اور ایک ذرے کا میں تو کہوں گا کروڑواں حصہ بھی اگر ہمیں عطا کر دیا جائے، تو یہ معاشرہ ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکتا ہے۔ کہ جب ایثار کی ایسی مثالیں نظر آتی ہیں، واقعات کربلا میں دیکھ لیجئے، چراغ بجھا دیا گیا، جس نے جانا ہے چلا جائے، اور پھر یہ امام کا فرمانا، یہ ایک بہت بڑا آدمی یہ جملہ کہہ سکتا ہے کہ میں قیامت کے دن کوئی گلہ شکوہ نہیں کروں گا، کوئی شکایت نہیں ہے، اور چراغ بجھا دیا کہ شرمندگی سے بھی بچا لیا کہ جانا چاہے تو چلا جائے، میں تو قربانی دینے کے لیے آیا ہوں، تم جانا چاہتے ہو تو جاؤ، لیکن
ایک فرد بھی وہ امام کے صحبت یافتہ تھے، امام کے تربیت یافتہ تھے، وہ یہ کیسے سوچ سکتے تھے؟ اور ہر شخص وہاں پر موجود رہتا ہے۔ نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے، جہان عزم و وفا کا پیکر، خرد کا مرکز جنوں کا محور، جمال زہرا جلال حیدر، دیار صبر و رضا کا دلبر، کمال ایثار کا وہ پیکر، جبین انسانیت کا جھومر، عرب کا صحرا عجم کا زیور، عرب کا صحرا عجم کا زیور، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے۔ ناظرین کرام، اس وقت تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اسی پروگرام ہمارے ہیں حسین میں۔ تب تک پکارتے رہیے ہمارے ہیں حسین۔ کوئی تو لمحہ آئے گا جب حسین کہہ دیں گے کہ یہ ہمارے ہیں، یہ میرے ہیں، وہ ہماری معراج کا وقت ہوگا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم، تسلیمات۔ شہید کربلا ہے یہ، رسول کی دعا ہے یہ، نہ صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین، جرخ نوع بشر کے تارے ہیں حسین۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ حسین منی و انا من الحسین۔